السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو اگر کوئی شخص جنبی ہو تو استنجا کرے اور وضو کر کے پھر صبح غسل کر سکتا ہے۔ جی بالکل کر سکتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ رات کو جنبی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم بستری کرنے سے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر، استنجا کر اور سو جا، یعنی کہ اپنے پرائیویٹ حصے کو کلین کر، وضو کر کے سو جا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیم حدیث حضرت ابن عمر سے کہ عمر بن خطاب رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتا ہے۔ یہی سیم حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور پانی کو ہاتھ نہ لگاتے اور آپ جنبی ہوتے۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت عائشہ سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور آپ کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ نماز کے وضو جیسا وضو کر لیتے۔ اب دیکھیں، کھانا اور سونا دونوں کرنے سے پہلے اگر آپ جنابت کی حالت میں ہو تو آپ کو وضو کرنا لازم ہوگا۔ حدیث میں اگلا کہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ کہا ہاں، لیکن وضو کر لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں باہر تشریف لائے تو ہمیں قرآن پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت تناول فرماتے، اور جنابت کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے منع نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سیم چیز حائضہ عورتوں کے لیے بھی ہوگی۔ دیکھیں، اب جنبی بھی اندرونی ہے، حائض بھی اندرونی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی حضرت عائشہ سے کہ بیان کرتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان گھروں کے دروازے مسجد کے دروازے طرف کر لو، کیونکہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت علی کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر کتا جنبی ہو وہاں رحمت و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آپ نے غسل لازمی کرنا ہے، یہ صرف کھانے اور سونے کے لیے ہے وضو، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی کہ عبداللہ بن ابی قیس سے روایت، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں سوال کیا، پھر آگے حدیث بیان کی کہ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے؟ کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا غسل سے پہلے سو جاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ یہ سب کر لیتے تھے، بسا اوقات نہا کر سوتے اور بسا اوقات وضو کر کے سو جاتے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت رکھی ہے۔ اب اس سے یہ پتہ لگا کہ رات کے ٹائم اگر آپ کو سردی میں ہو، کوئی بھی ایسا ایشو ہے، تو آپ استنجا کرو گے اور وضو کر کے آپ سو سکتے ہو۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کر وہ رات کو جنبی ہو جاتے پھر سونا چاہتے تو مسئلہ پوچھنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وضو کر لیں اور پھر سو جائیں۔ تو ان سب چیزوں سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ اگر آپ جنبی ہو، اگر آپ نے زوجہ کے ساتھ ہم بستری کی ہے، تو آپ نے سونے سے پہلے اپنی جگہ کو کلین کر لینا ہے اور وضو کرنا ہے، پھر سو سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔